ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ نا سیریز آف لیکچرز ہیں. یہ ایک ایک کر کے میں اب آپ کو اپلوڈ کرتا رہوں گا. میں نے ان کو کافی اسٹرگل سے بنایا ہے اور چیزیں اکٹھی کر کے ان کو میں نے ایک سیکوینس کے اندر رکھا ہے. اب یہاں پر میں یہ تھوڑا سا اورینٹیشن ہے پچھلے لیکچرز کی کہ ایک الگوریدم کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس سیٹ آف آپ کے پاس ہوتے ہیں آپریشنز ٹو سالو اے پرابلم. ٹھیک، اب یہاں پہ لکھتا ہے کہ الگوریدم از انڈیپینڈنٹ آف اینی پروگرامنگ لینگویج. دیکھیں، لینگویج اور چیز ہے، الگوریدم اور چیز ہے. الگوریدم ہمارے پاس اسٹیپس ہوتے ہیں پروسیجر کے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی پڑھایا تھا کہ الگوریدم میں ہمارے پاس 3 پارٹس ہوتے ہیں: پرابلم ڈیفینیشن، پروسیجر اور اینڈ ریزلٹ. اس کے لیے میں نے آپ کو ڈسکریٹ انالیسس بھی کرایا تھا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ چیز ہمارے پاس ہے الگوریدم کا ڈیزائن. The important aspect of algorithm design include creating an efficient algorithm to solve a problem in an effective way using minimum time and space. اب یہ دو ہمارے پاس ٹریڈ آف ہوتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں ٹریڈ آف. ٹائم اینڈ اسپیس آر دا ٹریڈ آف. ہم جس کمپلیکسٹی کو پڑھیں گے انالیسس آف الگوریدم کے اندر، وہ بیسیکلی ہمارے پاس ہے ٹائم کمپلیکسٹی. اسپیس کمپلیکسٹی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام نے میموری کتنی یوز کی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کاسٹ. ٹائم اینڈ کاسٹ. بیسیکلی کاسٹ کو ہم اسپیس کہہ دیتے ہیں. تو ٹائم ہمارے پاس ہے یونی ویریبل، اسپیس ہمارے پاس یونی ویریبل نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس جو میموری ہے یہ کیش بھی ہے، ریم بھی ہے. کیش بھی 3 طرح کی ہے: L1 L2 L3. اس کے بعد میموری ہے. اگر آپ پیرلل پروسیسنگ کے اندر جائیں گے تو ملٹیپل آپ کے پاس جو ہے نا ایک سسٹم کے پورشنز ہوتے ہیں. تو اس لیے اسپیس از اے سیٹ آف کمپاؤنڈ ویریبل. ٹائم از اے یونی ویریبل، سو دیٹس وائی وی باتر دا ٹائم. ہمارے پاس اسپیس کے اندر چونکہ کمپاؤنڈ ویریبل ہے تو یہ ہارڈ ویئر لیول کے اوپر جا کے اسٹڈی کیا جاتا ہے. ایک سبجیکٹ ہے ہمارے پاس کمپیوٹنگ کا، اسے ہم کہتے ہیں تھیوری آف آٹومیٹا. تھیوری آف آٹومیٹا میں جو ٹیورنگ مشین ہے نا وہ میموری کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. تو اس کو اگر آپ جا کے اسٹڈی کریں تو وہاں پہ آپ کو پروسیسنگ کے اندر ٹائم بھی ملتا ہے اور اسپیس بھی ملتی ہے. To solve a problem, different approaches can be followed. Some of them can be efficient with respect to time consumption, whereas other approaches may be memory efficient. کسی کا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اور کسی کی میموری زیادہ ہوتی ہے. اب اس کی اگزامپل اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ٹائم کس میں زیادہ لگتا ہے اور ہمارے پاس جو اسپیس ایفیشینٹ چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے. آپریٹنگ سسٹم میں ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے جو میں آپ کو اس میں کوٹ کروں گا کہ ہمارے پاس ہوتی ہیں 2 طرح کی بسیں. بس کہتے ہیں ڈیٹا کیریئر کو. بس 3 طرح کی ہے آرکیٹیکچر کے اندر. ایک ہوتی ہے ایڈریس بس کہ مائکرو پروسیسر ایڈریس جنریٹ کرتا ہے میموری کا. ایک ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیٹا بس کہ جس ایڈریس کو آپ نے جنریٹ کیا ہے اس ایڈریس سے ڈیٹا آپ مائکرو پروسیسر کے اندر لاتے ہیں یا ملٹیپل لوکیشنز کے اندر، ہارڈ ڈسک کے اندر، ریم کے اندر، کیش کے اندر، سی ڈی ڈرائیو کے اندر موو کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے کنٹرول بس. کنٹرول بس سگنل جنریٹ کرتی ہے مختلف ڈیوائسز کو. اب ایک آرکیٹیکچر ایسا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس تمام بسیں سیپریٹ ہوتی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ بسز ہوتی ہیں. ڈیڈیکیٹڈ بسز میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈریس الگ ڈیٹا وائرس کے اوپر جاتے ہیں، کنٹرول الگ کے اوپر جاتے ہیں، تینوں چیزیں الگ الگ. اگر آپ نے سسٹم کی کاسٹ بچانی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم کہ ہم بس ایک ہی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ٹائمر لگا دیتے ہیں کہ اگر اس میں سے ایڈریس پاس کرے گا تو اس میں ڈیٹا پاس نہیں کرے گا، ڈیٹا پاس کرے گا تو ایڈریس نہیں پاس کرے گا. اگر کنٹرول سگنل کو پاس کرنا ہے تو باقی دونوں چیزوں کو روکنا پڑے گا. تو ہمارے پاس کانسیپٹ بنتا ہے سینٹرلائزڈ بسز اور ڈسٹریبیوٹڈ بسز. اب یہاں پہ اس کو کوٹ کرنے کی مجھے کیوں ضرورت پیش آئی کہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ بس ہے اور ایک آپ کے پاس ایک سینٹرلائزڈ ہے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ ڈیزائن بنے گا نا الگوریدم کا تو وہ ہوا میں نہیں بننا، وہ بننا ہے ایفیشینٹ. یہاں پہ جو آپ کے لفظ لکھا نا ایفیشنسی، تو ایفیشنسی ود رسپیکٹ ٹو دا سسٹم ہوتی ہے. ایفیشنسی کوئی ہوا میں چیز نہیں ہے، ایفیشنسی ود رسپیکٹ ٹو دا سسٹم. جو بس آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹڈ ہوگی اس کا الگوریدم کیا کرے گا؟ ایڈریس کو الگ ڈیل کرے گا، ڈیٹا کو الگ ڈیل کرے گا، کنٹرول کو الگ ڈیل کرے گا. تو الگوریدم 3 حصوں پہ چل رہا ہے بس، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس بس ہی ہے کہ تاریں ہی سیم ہے، 3 کام کرنا ہے، تو یہ الگوریدم بہت ہی کمپلیکس ہوگا. اس کا ڈیزائن بڑا کیئرفلی بنے گا، اس میں آپ کو بڑا احتیاط کرنا پڑے گا، اس میں ٹائم زیادہ کنزیوم ہوگا، سلو ہو جائے گا سسٹم نا.
ظاہری بات سسٹم سلو ہو جائے گا کہ ایک ہی بس میں سے آپ نے 3 چیزوں کو باری باری جو پاس کرنا ہے. دا الگوریدم ڈیزائن ول بی کمپلیکس بٹ دا کاسٹ آف سسٹم ول بی ریڈیوس، کیونکہ آپ کے پاس تاریں کم ہوگی. اگر آپ کہیں نہیں یار الگوریدم کو سمپل کرنا ہے تو پھر آپ الگوریدم کو سمپل کریں گے تو پھر آپ کو تاروں کی تعداد بڑھانی پڑے گی، ہر ایک کے لیے الگ الگ تار دینی پڑے گی آپ کو. تو الگوریدم ڈیزائن ول بیکم کمپلیکس. اب یہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. ٹو سالو اے پرابلم ڈفرینٹ اپروچز کین بی فالوڈ. Some of them can be efficient with respect to time consumption, whereas other approaches may be memory efficient. However, one has to keep in mind that both time consumption and memory usage cannot be optimized simultaneously. اب یہ لائن اگر آپ سمپل پڑھ لیں نا تو یہ فلاسفیکلی آپ کو سمجھ آتی ہے. ایسا نہیں ہے، حقیقت میں پریکٹیکل لائن ہے کہ یار آپ نے ٹائم بچانا ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ میموری بڑھائیں. تو آپ کی میموری جو ہے نا وہ استعمال ہوگی زیادہ تو ٹائم بچ جائے گا. اگر آپ کہتے نہیں میموری میری کم ہو تو آپ کو بار بار سویپنگ کرنی پڑے گی اپنی میموری کے اندر. آپ نے 1 GB کی ریم رکھی ہے اور آپ نے 100 GB کا ڈاٹا آگے پیچھے کرنا ہے تو ریم کے اندر تو 1 GB اسپیس ہے. تو اگر آپ میموری بھی 1 GB کر دیں گے تو ایٹ اے ٹائم اس کے اندر 1 GB ڈاٹا آ سکتا ہے، 100 GB ڈاٹا آ سکتا ہے. سو ٹائم اور کنزمپشن یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوں، یہ انورسلی پرپورشنل بھی ہو سکتے ہیں. If we require an algorithm to run in lesser time, we have to invest in more memory. And if we require an algorithm to run with lesser memory, we need to have more time. بھائی جتنا آپ کے پاس گنجائش ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بوٹل نیک. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنے کے لیے میں یہاں سے کر دیتا ہوں کہ پرابلم ڈیولپمنٹ کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں. پرابلم کو ڈیفائن کریں، ماڈل کو ڈیفائن کریں، الگوریدم کی اسپیسیفکیشنز کو ڈیزائن کریں، الگوریدم کو اٹ سیلف ڈیزائن کریں، الگوریدم کی کریکٹنس کو چیک کریں، اس کا انالیسس کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کی ٹیسٹنگ کریں اور اس کی ڈاکومنٹیشن کریں. یہ وہ موٹے موٹے سے پوائنٹس ہیں جو کسی بھی پروگرام یا پرابلم ڈیولپمنٹ کے اندر ہمارے پاس آتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس آف الگوریدم. دیکھیں یہ چیزیں آپ لوگوں کو آنی چاہیے، یہ آپ کے ایجوکیشن کا ہی پارٹ ہے کہ الگوریدم کا ایک یونیک نام ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ٹریک کے اندر پش ہے، پاپ ہے، کیو کے اندر انسرٹ ہے، ریموو ہے، تو الگوریدم کا ایک اسپیسیفک نام ہوتا ہے. الگوریدم شوڈ ہیو ایکسپلیسٹلی ڈیفائنڈ سیٹ آف انپٹس اینڈ آؤٹ پٹس. اب اچھی طرح سے جانتے ہیں کوئی بھی الگوریدم اگر آپ بنائیں گے تو اس کی کچھ اسپیسیفک انپٹس ہوں گی اور کچھ اسپیسیفک آؤٹ پٹس ہوں گے. اب یہ ویل آرڈرڈ بھی ہو اور اس کے اندر فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم بھی ہو، اس میں انفینٹی نہ ہو کہ یہ چلتا ہی رہے اور پروسیسر کو یہ استعمال ہی کرتا رہے اور یہ کسی اینڈ پوائنٹ کے بغیر ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. الگوریدم کا ایک بڑا ہی اسپیسیفک اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. سو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو الگوریدم کے بارے میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں الگوریدم لکھتے وقت ہم غلطی اس وقت کرتے ہیں جس وقت ہم الگوریدم کا سوڈو کوڈ نہیں لکھتے اور سوڈو کوڈ کو لکھے بغیر ہم الگوریدم کو لکھتے ہیں. بیسیکلی سوڈو کوڈ اور الگوریدم ایک دوسرے کی ہی ریفلیکشن ہوتے ہیں. سوڈو کوڈ ہمارے پاس انگلش کی لائنز ہوتی ہیں اور الگوریدم ہمارے پاس ہوتا ہے میتھمیٹکس کی. کچھ لوگ نا سوڈو کوڈ کو سمجھتے ہیں پرابلم ڈیفینیشن. دیکھیں سوڈو کوڈ پرابلم ڈیفینیشن نہیں ہوتا ہے، بیسیکلی یہ ہمارے پاس ایک سسٹمیٹک لینگویج ہی ہوتی ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سب سے پہلی لینگویج کون سی ہے، تو آپ نے کہنا ہے سی ہے یا ہمارے پاس سی ہیش ہے. دیکھیں سی اور سی ہیش آپ کی اپنی پڑھی لینگویجز ہیں جو آپ سیکھتے ہیں ڈگری کے اندر. جو سب سے بیسک لینگویج ہے وہ ہماری ہوتی ہے ڈسکریٹ لینگویج، اور ڈسکریٹ لینگویج کی بہت سی ایگزامپلز ہیں جیسے ہمارے پاس ہے زی لینگویج. اب اگر آپ زی لینگویج کو دیکھیں گے تو زی لینگویج ہمارے پاس سوڈو کوڈ اور الگوریدم کا ایک مکسچر ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کی جو ڈاکومنٹس بنتی ہیں ہمارے پاس یا جو لاگ فائلز بنتی ہیں وہ سوڈو کوڈ کا اور الگوریدم کا مکسچر ہوتی ہیں. میں یہاں ڈیفینیشن آپ کو پڑھ دیتا ہوں سوڈو کوڈ کی. سوڈو کوڈ gives a high level description of an algorithm without the ambiguity associated with plain text but also without the need to know the syntax of particular programming language. اگر آپ شام سیریز کی کتاب دیکھیں گے نا تو اس میں الگوریدم زیادہ تر سوڈو کوڈ کی شکل میں آپ کو ملتے ہیں زیادہ، اور اس کے بعد وہ اس کو الگو میں لکھتا ہے. The running time can be estimated in a more general manner by using
pseudocode to represent the algorithm as the set of fundamental operations which can then be counted. So this is a very simple and basic definition of pseudocode, that you write your idea in a systematic way. Now next, this is about the difference between the algorithm and the pseudocode. मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ आपको, फिर नीचे एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है. An algorithm is a formal definition with some specific characteristics that describes a process which could be executed by a Turing-complete computer machine to perform specific tasks. Generally, the word algorithm can be used to describe any high-level task in computer science. On the other hand, pseudocode is an informal and often rudimentary human-readable description of an algorithm, leaving many granular details of it. Writing a pseudocode has no restriction of styles, and its only objective to describe the high-level steps of algorithm in a much realistic manner in natural language. अब ये एक नीचे pseudocode है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. This is the pseudocode of insertion sort. इसमें लिखता है कि भाई आप एक लिस्ट लें इंटीजर्स की, और हमारे पास एक ये लिस्ट लेंगे आप, ए सॉर्टेड लिस्ट L1 कंटेनिंग दोज इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड इन L. अब हमारे पास दो लिस्टें हो गई. स्टेप 1 में क्या करेंगे कि कीप अ सॉर्टेड लिस्ट L1 विच स्टार्ट्स ऑफ एम्प्टी, कि एक आपके पास एम्प्टी है और एक के अंदर हमारे पास डेटा है. परफॉर्म स्टेप 3, ईच ऑफ एलिमेंट इन द ओरिजिनल लिस्ट L, insert it into correct position in the sorted list L1, return the sorted list and stop. अब ये इसने बड़ा सिंपल बताया कि भाई एक आपके पास अनसॉर्टेड है जो कि नील है, एक आपके पास अनसॉर्टेड है जिसपे डाटा है, और एक आपके पास सॉर्टेड है जो कि नील है. आप अनसॉर्टेड में से सॉर्टेड को निकाल के इसमें मूव कर देंगे तो डाटा आपका सॉर्ट हो जाएगा. अब मैं इसको, चूंकि बहुत लंबा थोड़ा इसका एल्गोरिथम है, अभी मैं वो डिस्कस नहीं आपके साथ करूँ. अब इसको कहते हैं यार सूडो कोड को ना आप देखते हैं किसी एल्गोरिथमिक वे के अंदर. अब ये अगर ये मेरे पास एल्गोरिथम हो ना, ये फॉर के अंदर देखें शुरू होना होता है आपको इंसर्शन सॉर्ट में पहले पॉइंट्स से. आपके पास अगर लिखा हुआ ना 1 4 2, तो 1 और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 4 वहीं पे रहेगा, 1 भी वहीं पे रहेगा. अब नेक्स्ट आप कंपेयर करेंगे 4 और 2 को. आप 4 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 आ जाएगा 4 की जगह. अब आपकी जो है ना लिस्ट खत्म होगी. अब आप शुरू से शुरू करें तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, 2 जो है 4 से छोटा है, तो आपकी इंसर्शन सॉर्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी. तो हमारे पास ये एक फॉर आता है इसके अंदर और एक वाइल आता है. ये जो एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा हुआ है ना जिसमें फॉर और वाइल, इसको हम आगे चल के जो इसकी एक मेरा लेक्चर है एनालिसिस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, तो वो मैं इस वक्त आपको ये एल्गोरिथम समझा दूंगा डिटेल से कि ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है. इसकी वीडियो आपके साथ पहले शेयर करूंगा मैं कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है, फिर मैं इसकी आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि कम्प्लेक्सिटी आप लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट करनी है. तो बहरहाल ये मेरा अभी लेक्चर है, इसके अलावा काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, एक एक करके मैं अपलोड करता जाऊंगा. आपने जो आपके रेगुलर लेक्चर्स होंगे उसमें से पहले आपने सुनना है, इसके अंदर आपने क्वेश्चनिंग करनी है, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेक्चर. गुड लक.